الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ دیکھیں، ازدواجی زندگی سے مراد شوہر بیوی کی زندگی۔ اگر ان کی زندگی صحیح چلے، تو گھر کا نظام اچھا رہتا ہے، معاشرے کا نظام بھی بلکہ اچھا رہتا ہے۔ گھر کا نظام اچھا ہوگا تو معاشرے کا نظام بھی اچھا ہوگا، گھروں سے ہی معاشرے بنتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن اگر یہ زندگی صحیح نہیں چل رہی تو میاں بیوی کو اکثر طلاق بھی ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کچھ اصول دیے نبی علیہ السلام نے کہ سیرت سے لینے چاہیے، فلموں ڈراموں سے نہیں۔ بعض لوگ فلموں ڈراموں سے اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں، کس طرح رہنا ہے نہیں، فلموں ڈراموں بے حیائی سے نہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی سیرت نمونے سے آپ لیں زندگی گزارنے کے اصول۔ ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی۔ نبی علیہ السلام بہترین شوہر بھی تھے اور وہ بہترین رول ماڈل بھی ہیں ہمارے لیے۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ دوسرے لوگ رول ماڈل نہیں سمجھتے، بلکہ نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو آپ ان کے چہرے، لباس سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، اگر آپ چہرے آپ کا نبی علیہ السلام ورگا آپ بنا رہے ہیں، ان جیسا تو سمجھ لیں آپ ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں۔ لباس ان جیسا پہن رہے ہیں، جیسے انہوں نے طریقہ بتایا تو سمجھ لیں آپ کے وہ رول ماڈل ہے۔ لیکن اگر آپ کا لباس ہی ان کی طرح نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، چہرہ ان کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگ رول ماڈل کیونکہ نہیں سمجھتے، بعض لوگ نبی علیہ السلام کو آپ ان کے چہرے اور لباس سے سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ چہرہ ان کا سنت کے مطابق ہے، نہ لباس، غیروں کو وہ رول ماڈل سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھتے۔ ہر کام میں نبی علیہ السلام کو نمونہ بنائیں، یہ تو مردوں کی بات ہے۔ دوسرا، عورتوں کے لباس اور نقاب نہ پہننا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہیں۔ سیریل ڈراموں سے لباس کا طریقہ وہ سیکھ رہی ہیں، اپنے لباس چہرے کو ان کی طرح بنا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ امہات المومنین کا طریقہ وہ نہیں اپناتی۔ یہ ہماری موجودہ صورتحال ہے۔ نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کو آپس میں اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، جو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جو اصول بتائے ہیں۔ مسکرانا چاہیے، مسکرانا سیکھیں۔ سب سے زیادہ مستحق بیوی ہے، شوہر دوستوں کو میں تو اکثر مسکراتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھا گیا ہے، لیکن بیوی کے سامنے مسکراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ بیوی زیادہ مستحق ہے، بیوی کے سامنے ہر ٹائم غصہ، تو پھر گھر کیسا ہوگا؟ گھر کیسا آپ کے زندگی میں اچھی زندگی کیسے گزرے گی؟ دوسرا، اگر مسکراہٹ آئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو آتی نہیں ہے تو عادت ڈال لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ملنے کے ٹائم پر اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے استقبال کرے۔ دونوں میاں بیوی نرم دل ہوں، سخت دل نہ ہو، سخت دل سے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر آتے ہی بیوی سارے مسائل سامنے رکھ دیتی ہے، تو گھر کیسے چلے گا؟ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر ہے۔ آپ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بلکہ جنسی خواہش ہوتی ہے نا، وہ بھی پوری کرنے میں اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے، عام طور پر جو زیادتی کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ مردوں کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کو زیادہ مخاطب کیا ہے شریعت نے، کہ اسی طرح بیوی کو شوہر کا ادب عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا ادب عزت اور خوش اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کو منہ میں لقمہ بھی رکھیں، شرم محسوس نہ کریں، یہ بھی ایک چیز ہے،
بلکہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا بھی کھانا چاہیے، پانی بھی پینا چاہیے کبھی کبھی، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا برتن کے حصے سے، تو یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ گوشت اور ہڈی بھی نبی علیہ السلام کھاتے تھے، بیوی کا چھوڑا ہوا، تو سب سے افضل انسان یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ اس سے میاں بیوی کے حالات اچھے ہوں گے، الفت محبت پیدا ہوگی۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی اپناتے ہیں نا تو ازدواجی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اگر بیوی حیض میں بھی ہو پھر بھی جھوٹا کھانا پینا آپ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سو بھی سکتے ہیں۔ حیض والی عورتوں کا الگ رکھنا یہودی ہندوؤں کا طریقہ ہے، تو اس لیے یہ سارے مسائل آپ جو باتیں اصول ہیں، یہ آپ کے جو مسائل ہیں یہ اصولوں سے صحیح ہو سکتے ہیں اگر آپ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔